ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان دنیا کا انتہائی بدترین انسان ہے، محروم ترین انسان ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ناک خاک آلود ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ کس کا؟ جو ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ جس کے ماں باپ ہیں اور وہ نافرمان ہے، ہاتھ سے خدمت نہیں کرتا، زبان سے خدمت نہیں کرتا، مال سے خدمت نہیں کرتا، تو یاد رکھ لیجئے ماں باپ یا تو آپ کی جنت ہے یا آپ کی جہنم ہے، تیسرا کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ یا آپ کی جنت ہے یا آپ کی جہنم ہے، یا راضی رہے تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو جہنم ہے۔ آج کل تو یہود و نصارہ کی تہذیب کو دیکھ کے مسلمان بھی اتنے بگڑ گئے، الا من رحم ربی۔ باپ تھوڑا سا بوڑھا ہوتا ہے، ماں بوڑھی ہوتی ہے، ان بوڑھوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا اور ان کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں۔ ایک ایسی بد نصیب اولاد کی ماں کو میں نے دیکھا جو اولڈ ہاؤس میں ہے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے، اماں آپ کے بچے آپ کو ملنے نہیں آتے؟ کہا ہاں آتے ہیں، ہر عید پہ آتے ہیں، سال میں 2 دفعہ عید پہ آتے ہیں، صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں، یا کبھی مجھے اپنے گھر لے جاتے ہیں، صبح جاتی ہوں شام ہونے سے پہلے مجھے یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہاں کب سے ہیں؟ یہاں میں 83 جی 83 سے۔ 83 سے ہیں؟ ہاں۔ کیا کہانی کیا ہے آپ کی؟ کہانی یہ ہے کہ میاں نے طلاق دی تھی، میاں نے طلاق دی تھی، بھائی کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد میں ادھر۔ بچے ہیں؟ ہاں 4 لڑکے تھے، ایک لڑکا فوت ہو گیا، 3 ہیں تو کہاں ہے وہ؟ اپنے گھروں میں شادی شدہ۔ بچے اپنے گھروں میں ہیں، تو آپ کو لے کے کیوں نہیں جاتے؟ میاں ہم کو اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ میرا میاں بولتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں سنبھالوں گا تم کو، بہوؤں کو، بچوں کو، پوتوں کو، تیری ماں نہیں چاہیے، طلاق دی۔ نہیں، آپ کے بچے تو بڑے بڑے ہیں نا، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو اب تو ان کو آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے۔ ملنے کے لیے ہاں آتے آتے ہیں؟ ہیں۔ کب کب آتے ہیں؟ یہ آتے عید کے روز آتے ہیں، عید ہی ہوتی ہے نا عید کے، سال میں ایک دن؟ سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ سال میں عید اور بقرعید پہ آتے ہیں؟ ہاں۔ کبھی ان کے گھر جاتی ہیں آپ؟ ہاں کب جاتی ہیں؟ بس وہ لے کے جاتے ہیں تو چلی جاتی ہوں اس کے گھر پہ، بس رات نہیں رکتی، بس ایک دن میں ملاقات کر کے آ جاتے، مل کے آ جاتے۔ تو کتنے دن ملاقات کے ہوتے ہیں سال میں؟ کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 2 مرتبہ۔ بس عید کے دن؟ ہاں۔ عید کے دن آتے ہیں، وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد ظاہر پھر آپ واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں۔ کیا نام ہے آپ کے بچوں کا؟ بچوں کا نام غلام عباس، غلام عباس اور علی اکبر، علی اکبر اور قاسم رضا۔ قاسم رضا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کی دکان ہے۔ کمپیوٹر کی دکان ہے ان کی؟ کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ ایک گلزبک میں ہے، ہاں، ایک زینبیہ میں ہے، اور ایک سولجر بازار میں۔ ایک سولجر بازار میں۔ تو ظاہر ہے آپ اپنے بچوں سے تو بہت پیار کرتی ہوں؟ بہت پیار کرتے، یاد آتے ہیں۔ یاد آتے ہیں نا؟ تو ان کے بچے ہیں؟ ہاں ان کے بچے، ایک کے بڑے والے بیٹے کے یہاں 3 لڑکی پوتیاں ہیں میری، ایک دوسرے بیٹے کے یہاں ایک پوتا ایک پوتی ہے، تیسرے بیٹے کے یہاں 2 پوتیاں ہوئی۔ کوئی میسج دینا چاہتی ہیں اپنے پوتوں کو، اپنے بچوں کو، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں کہنا چاہتا ہے کہ دادی بہت یاد کرتی ہے۔ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھا کر لایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس نے حج کروایا، لقمے اپنے منہ میں چبا کے ماں کو دیے، پھر سوال کرتا ہے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جواب ملتا ہے ماں کے پیٹ میں جب تو تھا، تیرے ہلنے سے، کروٹ بدلنے سے ماں کو جو تکلیف کی ایک لہر اٹھتی تھی، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ایک سوال کرتا ہے میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ وہ اپنے بستر پہ ہی قضائے حاجت کر دیتی ہے،
جسے مجھے ہی صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے کپڑوں کو میں دھوتا ہوں، اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں. کیا میں نے وہ بدلہ اتار دیا جو بچپن میں اس نے میری گندگی کو دھویا تھا اور میرے کپڑوں کو دھویا تھا؟ اب میں اس کے دونوں حساب برابر ہو گیا؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کام تو ایک ہی ہے، اس نے بھی وہی کیا، میں بھی وہی کر رہا ہوں. کہا نہیں، حساب برابر اس لیے نہیں ہوا، جب تیری گندگی کو یہ دھوتی تھی، تیرے کپڑوں کو دھوتی تھی تو خوشی اور محبت سے دھوتی تھی اور تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی. تو اب دھوتا ہے تو اس کی موت کی تمنا کرتا ہے. کب مرے گی، جان چھوٹے گی، مصیبت میں پڑا ہوا ہوں. بھائیو، یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ ایسا بد نصیب ہے. آپ دیکھتے نہیں قرآن حکیم میں اللہ مالک نے اپنے حق کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، اور فوراً اگلا ذکر کس کا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. سیدنا ابن عباس سے احسان کا مطلب پوچھا گیا، احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک لمحے میں یا ایک دو لفظوں میں بیان ہو جائے. کہا اس کا الٹ کیا ہے، عکس کیا ہے، وہ بتا دیجئے تاکہ اس کی الٹ سمجھ آ جائے گی. نافرمان، عقوق، وہ کسے کہتے ہیں؟ آگ کون ہے؟ کہا بیٹا اٹھے، اپنی چادر کو اس طرح جھاڑے کہ اس چادر پہ جو مٹی پڑی ہے وہ باپ کے سر پہ پڑ جائے، یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھ دیا جاتا ہے. او بھائی، جو زبان چلاتا ہے باپ کے سامنے، جو دھکے دیتا ہے باپ کو، جو گالیاں دیتا ہے باپ کو، جو گھروں سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو، جو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں ماں باپ کو. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں، آپ جو سلوک اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں اس سے برے سلوک کے لیے تیار رہیے. آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے برا سلوک کرے گی. ایک شخص نے اپنے باپ کو پھینک دیا گھر کے باہر والے کمرے کے اندر. اس کی بیوی پلاسٹک کی ایک پلیٹ کے اندر دال رکھ کے بھیج دیتی، کھانا رکھ کے ایک روٹی بھیج دیتی اپنے بیٹے کے ہاتھ. پوتا 4 سال 5 سال 6 سال کا دادا کے لیے لے جاتا، لے آتا. فوت ہو گیا باپ، دادا فوت ہو گیا. اب بیٹا آیا اس کمرے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کہ دوبارہ اپنے ڈرائیور کو اس روم میں لے آؤں گا. اس کی نظر، اس کے بیٹے کی نظر، دادے کے پوتے کی نظر اس پلیٹ کو تلاش کر رہی. اور صفائی میں جب کچرا باہر پھینکا جا رہا تو جو ہی اس کی نظر پڑی وہ بھاگ کے اس پلیٹ کو اٹھا کے سینے سے لگا لی. باپ کہتا بیٹا یہ گندی پلیٹ ہے، پھینک دے، اب ضرورت نہیں رہی. زبان حال سے کہہ رہا باپ دادا تیرا مر گیا، اب کیا ضرورت ہے اس کی، بیکار پلیٹ ہے، پھینک پڑے. ہمارے لیے تو اندر پتھر کی اور شیشے کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ برتن. کہا نہیں بابا یہ پلیٹ مجھے بڑی ضروری چاہیے، مجھے اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، میں یہ پلیٹ نہیں پھینکوں گا. کہا پاگل، بے وقوف، اتنی اچھی اچھی پلیٹیں ہوتے ہوئے اس پلیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں ابو، جب آپ دادا جی کی عمر کو پہنچو گے اس پلیٹ میں کھانا رکھ کے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ آپ کو بھیجا کروں گا. کر لو جو کرنا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایک ہاتھ کر لو اگلے ہاتھ بھر لو. آج ماں باپ سے محبت کرو گے، عزت کرو گے، رکھوالی کرو گے تو ہو سکتا ہے کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کر لے. آج ان کو دھکے دو گے تو یاد رکھنا ایک دھکے کی جگہ پہ آپ کو ایک نہیں ملے گا، درجنوں ملیں گے. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ ایسا مجرم ہے، ایسا مجرم ہے، ایسا بدنصیب ہے. ارے کسی کا باپ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، مشرک ہو، تب بھی اس کے ساتھ زبان درازی، بدتمیزی، جھگڑا، لڑائی، اونچی آواز کی گنجائش. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف نہیں کہنا. اف سمجھتے ہو؟ باپ آپ کو ایک کام کہے، جا بیٹا جوس لے کے بازار سے، آپ لے کے آگے، اچھا جی. آپ سکول سے آئے تھکے ہارے، دوپہر گرمی 2 بج رہے، جون جولائی کا مہینہ. باپ نے کہا بیٹا دودھ منگوانا تھا وہ تو بھول ہی گئے، جا بیٹا دودھ لے کے آ. آپ لینے چلے گئے. آپ واپس آگے بیٹھے، او ہو بیٹا گیس کا سلنڈر ختم ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا، جا گیس کا سلنڈر لے کے. اب آپ جائیں
اور دل و دماغ میں یہ ایک دفعہ لکھ کے نہیں دے سکتے کیا ایک ایک منٹ کے بعد جا 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 جا. اب آپ سوچتے جا رہے ہیں اور اپنی زبان کے یہ حرام ہے، یہ اف ہے، یہ حرام ہے. اف کہنے کی اجازت. کیا کہو؟ قولا کریما ابشروا ابشر یا امہ ابشر یا ابی. ابا جان میری گردن جھکی ہے، امی جان میری گردن جھک، ابو جو آپ کہیں گے، امی جو آپ کہیں گی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میری گردن جھکی ہے آپ کے حکموں کے سامنے، سوائے جس کے ماں باپ اسے اسلام کے خلاف حکم دیں وہ ماننا نہیں ہے. لیکن اس کے نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے باپ سے لڑائی ہو، زبان درازی ہو، آواز اونچی ہو. ارے ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا آزر کو، آزر کون؟ جو بت پرست، بت فروش، بت گر، 3 بڑے بڑے جرم ان کے. کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی، یا اباتی، ابا جان، ابو جان، ابا جان. نرم جملے. باپ کہہ رہا تجھے مار دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا، تجھے دھکے دے دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، مجھے منہ نہ دکھا. اور وہ جواب سے ابا جان، ابا جان، میں آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. اگر باپ نان مسلم بھی ہے تب بھی اس کا باپ ہونے کا حق باقی ہے.